الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت اچھی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا اسلام میں اسلامی مہینوں کا یہ 8واں مہینہ ہے. سال کے جو اسلامی مہینے ہیں اس میں کا یہ 8واں مہینہ ہے، یعنی شعبان المعظم. ان قریب انشاءاللہ اس کے اختتام پر رمضان المبارک بھی آنے والا ہے. اور آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور اہل علم سے آپ کو رفاقت تعلق ہمیشہ رہا ہے. اللہ اس صحیح تعلق کو قائم رکھے. اس سے پہلے جو اسلامی 7 سال کا 7واں مہینہ تھا رجب المرجب، اس کے بارے میں بھی، اور یہ شعبان جو اس وقت چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں تو وہ خود ساختہ، لیکن
ان کو اس انداز سے بعض بد نصیبوں نے پیش کیا ہوتا ہے کہ ایک عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس سے بڑی نیکی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ رجب المرجب کے بارے میں تو کچھ معروضات اس سے پہلے اختصار کے ساتھ ہی صحیح آپ حضرات سن چکے ہیں۔ یہ ماہ مبارک جو رمضان سے پہلے کا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا۔ خاص طور پر ہمارے ہاں اخبارات، رسائل و جرائد، ان کے اندر وہ پوری سٹوری پیش کی جاتی ہے، بلکہ اس موضوع پر بعض غیر محتاط لوگوں نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں۔ کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ اللہ کے قرآن کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ کی احادیث مبارکہ کو پیش کرنے کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ان خود ساختہ قسم کی رسومات کو لکھا بھی جاتا ہے اور بیان بھی کیا جاتا ہے۔ اس مسجد کے علاوہ آپ حضرات جہاں جہاں بھی تشریف لے گئے کہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، بہت سی باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی اور اس بار بھی سنی ہوں گی۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے، رمضان مبارک مسلمانوں کا ہے۔ خاص طور پر شعبان المعظم، ان مہینوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہیں، لیکن ان میں کچھ عبادات اختیار کرنے، ان کے لیے پوری ذمہ داری نبھانے، اس کے لیے کچھ اس انداز سے یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کے پیغمبر اسی کام کے لیے تشریف لائے تھے اور یہی کو بیان فرماتے رہے۔ میں پچھلے جمعے میں شاید یہ عرض کر چکا ہوں، مجھے عوام الناس پر کوئی گلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فکری آوارگی، بدعقیدگی، اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار یہ مذہبی طبقات ہیں، اور فیام میں جن کو مولوی صاحبان کہا جاتا ہے، پیر صاحب، وہ ایک درجہ اوپر ہوتا ہے ان کا۔ اور ہمارے ملک میں خاص طور پر حکمران طبقہ ہر دور کے اندر، جب سے مجھے یاد ہے، بالکل انہیں اس بات کی ذرا برابر فکر نہیں، بلکہ خوش ہیں کہ چلو لگے رہیں اسے اپنے کام میں، ہمیں نہ چھیڑیں۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان مسلمانوں کا مہینہ۔ یہ باقاعدہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں اور پیش کی جاتی ہیں۔ تھوڑا سا بھی انسان اللہ تعالیٰ کی دی عقل سے کام لے تو اس بات کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس سوائے ہمارے غلط بات کی اور کیا ہے۔ پورا ذخیرہ حدیث اس سے خاموش ہے، ذخیرہ حدیث سمراج صحیح حدیث، لیکن بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، عوام الناس کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور اخبارات، رسائل، توبہ. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لکھنے والا جو ہے کوئی راسخ القدم مسلمان نہیں ہے، کوئی باخبر انسان نہیں ہے. پوری پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ کسی شیطان سے لکھوا کر مضمون اخبارات میں چھاپ دیا اپنی سرکولیشن بڑھانے کے لیے. ایک عرصے سے میں بھی یہی کچھ دیکھ رہا ہوں، آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں. میں تو چونکہ ایک طالب علم ہوں نظریاتی، میں نظریے سے کبھی بھی میرا دل اور دماغ نہ رات کو خالی ہوتا ہے، نہ دن کو، نہ گھر میں نہ باہر. جہاں کہیں جاتا ہوں، کوئی تحریر پڑھتا ہوں، کوئی چیز، سب سے پہلے میرا نظریہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کی روشنی میں جو نظریہ بنا ہے اس کی بنا پر فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. لیکن اپنا دل نکال کر کسی کے سینے میں ڈالا نہیں جا سکتا، اور ہم کچھ بھی کہیں وہ بھیڈنگی چال اوپر کے طبقات میں، اور یہ رسائل و جرائد لکھنے والے ان کی وہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مقبولیت یا ہمارا رزق کا جو معاملہ ہے اسی رتب و یاب اس کو پھیلانے میں ہے. بات لمبی ہو جائے گی. شعبان المعظم میں اس کی 15ویں رات کو، جس کا نام بھی باقاعدہ شب رات، شب بھی جو فارسی کا لفظ ہے رات، اور رات بھی، رات رات. اور کوئی ذرا زیادہ پڑھا لکھا ہے تو وہ شب برات کہے گا. میں نیا جب اس مسجد میں آیا، بڑی پرانی بات ہے، اس بات کو 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. سمن آباد میں ہمارے دوست ہیں مولانا مخدوم منظور صاحب، استاد بھائی ہیں. انہوں نے پروگرام اسی طرح کو رکھا، مجھے بھی بلایا، اور اس قرب و جوار میں ایک علامہ رہتے تھے، وہ ہمارے پڑوس کے اندر یہاں بیڈن روڈ پر بھی رہتے تھے. ان علامہ کو بھی بلایا. مجھ سے پہلے وہ علامہ صاحب شب برت بار بار میں سوچتا رہا، یا اللہ اس کے تلفظ کی غلطی کیوں ہو رہی ہے، یہ تو ہے علامہ ہے. لیکن بعد میں چلا کہ پوری شعور کے ساتھ وہ شب برت کہہ رہا تھا. ہندوؤں کے ہاں آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھا جاتا ہے، ان کو برت کہا جاتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے ہیں. آخر میں یہ بات واضح ہوئی کہ وہ شب برات جس کے الفاظ میں خود صحیح کر رہا ہوں، اس کے فضائل و مناقب بیان کر رہے تھے. اس کے بعد تھوڑا سا بیان میں نے کیا تو میں خاص طور پر اس لفظ پر زور دیا بار بار کہ یہ شب برت نہیں ہے، یہ شب برات ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیا محسوس کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر تو شب رات کہیں گے، شب بھی فارسی میں رات اور رات بھی رات ہے، 2 دفعہ رات رات. اور کچھ ذرا پڑھ لکھیں تو وہ کہیں گے شب برات، یعنی وہ رات جو برات والی ہے. قرآن حکیم کے اندر جا بجا لفظ برات بیزاری کے معنی میں استعمال ہوا. سورہ توبہ کی بالکل شروع کی آیت براۃ من اللہ و رسولہ، اللہ بھی بیزاری کا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی بیزاری کا اعلان فرمائے مشرکین سے. قرآن حکیم کے اندر بریئون بھی ہے، تبرہ بھی ہے، استبرأ الذین، تبرہ بھی اور بریئون بھی، انتم بریئون مما اعمل. مطلب ہے کہ یہ لفظ جو ہے مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے برات اور بیزاری لا تعلقی. عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نیکی کا زمانہ ہے اور اس کے لیے بڑی
آپ جانتے ہیں کہ چراغ کی جاتی ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، مسجدوں پر بھی حلوہ مانڈے پکائے جاتے ہیں، اور جہالت کے مارے ہوئے جو واعظین ہیں وہ بھی گلے پھاڑ پھاڑ کر دنیا بھر کی رتبہ یاب اس لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی نیکی اور کچھ بھی نہیں۔ میں صرف اتنی بات آپ حضرات سے کہوں گا کہ اس سلسلے میں تمام تر روایات، کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جو من گھڑت اور موضوع نہ ہو، کیونکہ وقت نتام ہوتا ہے کہ ایک ایک روایت کو سنا کر پھر اس پر محدثین نے اس روایت کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، لیکن امید میں اللہ کی رحمت سے کرتا ہوں کہ میں نے دین کے معاملے میں یہاں ذاتی طور پر میرے اندر بے شمار گناہ ہے اس کا قطعاً میں، لیکن دین بیان کرنے کے سلسلے میں نے کبھی خیانت سے کام نہیں لیا۔ مجھے دبانے کے لیے کچھ اثرات خارجی طور پر ایسے اختیار کیے گئے، مجھے خطوط ملے بڑے دھمکی آمیز، قتل کر دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آج تک خداوند قدوس نے مجھے زندہ رکھا ہے، آنے والی گھڑیوں کو کچھ پتہ نہیں، لیکن کسی کی تڑی اور اس کی دھمکی سے میں سچ کہنا چھوڑ دوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایسی سوچ زندگی میں کبھی نہ پیدا ہو، اور خدا نہ خواستہ پیدا اسی وقت خدا میری روح قبض کر لے۔ اس شب برات کے عنوان سے جو کچھ بھی ہے، جس کی تلخیص سے اتنے ان الفاظ کے ساتھ کی جاتی، کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں، لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں جس میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ نے سنا ہوگا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نصف حصے میں بیدار ہوئے، کپڑے مبارک پہنے، یعنی جو اپنی کیفیات ہوتی ہے نا، جھوٹ بولنے والے اسی طرح کی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں فرمائی، نکل گئے باہر۔ اب آگے کی باتیں سنیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑیں اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جو مسلمانوں کا قبرستان ہے، ہزاروں صحابہ کرام مدفون ہیں، اولیاء کرام بھی، اس قبرستان میں چلے گئے تو کافی دیر تک وہاں دعائیں کرتے رہے۔ ام المؤمنین جلدی جلدی واپس آ گئیں۔ دوسری ایک روایت ہے من گڑھوس میں کہ ام المؤمنین خود تو نہیں گئیں، اپنی ایک لونڈی کو بھیجا کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں، تو وہ گئی، اس نے بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو بس وہ جلدی جلدی واپس آ گئی۔ اب اس روایت کے مضمرات پر ذرا غور فرمائیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ پر کوئی بدگمانی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اگر کوئی دین کی بات تھی، اللہ کا کوئی حکم تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کو کیوں نہیں بتایا؟ اس اہم بات سے صحابہ کرام بے خبر کیوں رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کا پورا دین سمجھانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور کوئی بات اللہ کے نبی نے چھپائی نہیں۔ اس حد تک یہ بات اتنی مخفی ہے کہ گھر کے افراد کو پتہ نہیں، صحابہ کرام کو پتہ نہیں۔ پھر اور توہین یہ کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت، وہ اللہ کے نبی بدگمانی کر رہی ہیں کہ رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں کیا کیا بتاؤں میرے دوستو، ہمیشہ ایک اڑن سی ہوتی ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی روایت صحیح نہیں۔ جہاں تک اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے، وہ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے ہر رات اللہ کی عبادت کے لیے کھلے ہیں، لیکن مخصوص کوئی نہیں۔ البتہ رمضان کے اندر تراویح کی نماز جو ہے مخصوص کر دی گئی، اس کے لیے باقاعدہ پوری تفصیل سے تعلیم موجود ہے۔ باقی ساری راتوں کے اندر رات میں تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنے چاہیں پڑھیں،
جتنے نفل پڑھنا چاہیں، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں کرنا، یہ کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں۔ محدثین کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہر روایت کے ایک ایک راوی پر بحث کر کے، خدا کی قسم ہماری جس طرح کے ادنا طالب علم بھی ہیں سٹپٹا جاتے ہیں، یا اللہ ایسی حرکتیں بھی ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں یہ ذرا گہرائی والی ہیں۔ آپ عرف عام کے علاموں سے پوچھیں گے، معروف معنی کہ علامے، وہ پتہ نہیں کیا کیا زمین آسمان قلابے ملا کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ فضائل ہیں اور یہ فضائل ہیں اور یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں۔ پوسٹر چھپتے ہیں، اس کے لمبی چوڑی پلاننگ ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، حلوے پکائے جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو گئے ہمارے سال بھر کے، جتنی بھی لغزشیں ہیں وہ اس رات کے اندر سب معاف کر دی گئی ہیں ہمارے یہ کچھ کرنے سے۔ ایک روایت یہ بھی گھڑی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ عرب دنیا کا ایک قبیلہ تھا، بکریاں پالنے مشہور تھا، اس قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں۔ پھر اور جھوٹ یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر ایک رات ہے، لیلۃ القدر، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے، ایک نئی روایت گھڑ کر اس کا نام لیلۃ القدر نہیں لیلۃ البرات رکھا، اور قرآن کریم کی ایک سورت جو ہے اس کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، وہ لیلہ مبارکہ جو ہے وہ 15 شعبان کی رات بنا دی گئی، اور وہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشر کے اندر۔ یاد رکھیں وہ لیلہ مبارکہ جو ہے وہی لیلۃ القدر ہے۔ مفسرین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے پوری تحقیق کر کے بتایا کہ کیونکہ ورنہ یہ تضاد بن جائے گا کہ ایک آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس لیلہ مبارکہ میں، رات مبارک والی رات میں، اور دوسری میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اب وہ روایت صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ یہ در پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایک تہمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کو قرآن نازل ہوا، کبھی فرماتے ہیں رمضان مبارک کے آخری مہینے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، اس میں قرآن نازل ہوا۔ لیکن ہمارے عوام الناس میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ حضرات پر، عام مسلمان پر مجھے کوئی گلہ نہیں، یہ جرم میری طرح کے جو جبہ و دستار والے ہیں، چاہے وہ مولوی صاحب ہو یا کوئی پیر صاحب ہو، اور اس کے اوپر تھپکی جو ہے اوپر والی سطح سے مل جاتی ہے۔ کسی اردو کے شاعر ہے خرابی دین کی ان تین سے، ہے خرابی دین کی ان تین سے، میر ظالم پیر جاہل عالم بے دین سے۔ اور ایک عربی کا شعر بھی ہے اس موضوع، وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، دین میں تبدیلیاں لائی، بگاڑ پیدا کیا حکمرانوں نے، گمراہ مولویوں نے اور گمراہ پیروں نے۔ سارا معاشرہ ان تینوں کے ماتحت ہوتا ہے، ان تینوں سے باہر نہیں ہوتا۔ پیروں کے معتقد ہوں گے، ان کے مرید ہوں گے، مولوی کا عقیدت مند ہوں گے، یا حکمرانوں کے ساتھ جو تعلق ہے آپ جانتے ہی ہیں، آپ تو بار بار تجربے کر چکے ہیں۔ حکمرانوں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ پھر اس قدر گالیاں بکتے ہیں اہل علم کو بھی، اہل دین کو بھی، کہ ابلیس بھی کان پکڑ لے گا کہ ساری برائیاں، یہ گالیاں، یہ بکواسات تو اس کا بانی میں ہوں، یہ تو میرے بھی باپ نکلے۔ یہ جو میں نے آخری شعر پڑھا ہے یہ ایک بہت بڑے محدث تھے، عبداللہ بن مبارک، امام بخاری کے استاد تھے، وہی کہتے ہیں وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ
دین میں تبدیلیاں، خرابیاں، بگاڑ لانے والے یا حکمران ہیں، وہ احبار و سوء، گمراہ مولوی ہیں، وہ رہبانھا، گمراہ پیر ہیں۔ آپ نے اپنی شعوری زندگی میں بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا اور آج تک دیکھ ہی رہے ہیں، یہی کچھ ہے۔ ماننا نہ ماننا تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن پیغام پہنچانا یہ اللہ کا حکم ہے، الحمدللہ پہنچا دیا۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر کبھی اس رات کے بارے میں لیلۃ القدر آتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور کبھی لیلۃ المبارکہ آتا ہے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ من گھڑت باتیں کرنے والوں نے وہ جو سورہ دخان والی آیت ہے وہ اس 15 شعبان پر لگا دی، لیلۃ القدر کے مقابلے میں ایک دوسری رات۔ تو یہ رات جب آتی ہے تو پھر سارے سال کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا فہرست، مرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور ادھر وہاں مرنے والوں کے فہرست میں اس کا نام لکھا گیا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا، وہ پوری بات جو ہے ذہن نشین کرنا یا اس کو بیان کرنا بھی دلی عزیز اپنے درد پہنچانے کے مترادف ہے۔ بہرحال آپ حضرات کی خدمت میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقدس مہینے ہیں سارے کے سارے، اور اس کی ہر رات اور ہر دن، ہر گھڑی مقدس۔ جب اللہ پاک توفیق دے، جتنا بھی چاہتے ہیں کوئی نفل پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیں، دعائیں مانگ کر اللہ کو راضی کر لیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے بڑوں کے لیے مانگیں، صحابہ کرام کے لیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے مانگیں۔ وہ ہمارے محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں، لیکن ہم اپنی نسبت قائم کر کے، یا اللہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو تیرے مقبول بندے ہیں، تو نے جتنے درجات ان کو عطا فرمائے، ہماری خواہش ہے کہ ان سے کہیں زیادہ درجے عطا ہوں۔ آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے اور عام مسلمانوں کے ان دعاؤں کا محتاج تو نہیں ہیں، لیکن ہم یہ لفظ کہہ کر اپنی نسبت جوڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہماری نسبت میں کام ہو جاتے ہیں، اور ہمارے گناہ معافی کی شکل بن جاتی ہے۔ یہی حال صحابہ کرام کا۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے بڑوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، زندوں کے لیے مانگیں، فوت شدہ لوگوں کے لیے مانگیں، کیونکہ یہ دروازہ ایسا ہے اللہ کا، یہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، یہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، اللہ کی مہربانیوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو کوئی حد نہیں ہے اللہ کی مہربانیوں کی۔ ہر وقت اللہ کی طرف سے یہ ایک ندا ہوتی ہے جس کو کوئی خاص قسمت والا سنتا رہا، ہمارے لوگ نہیں سنتے، لیکن ہمیں معلوم تو ہے اللہ پکار رہے اپنے بندے کو، آ۔ شیخ سعدی نے شاید فارسی زبان میں ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ اس شعر کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے باز آ جا، گناہوں کو چھوڑ دے، باز آ، چھوڑ دے گناہوں کو، چھوڑ دے گناہوں کا، ہر آنچ ہستی باز آ، تو جو کچھ بھی ہے گناہوں کو چھوڑ دے۔ صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر 100 بار توبہ کر کر کے پھر توبہ کو توڑا پھر بھی ہمارا دروازہ بند نہیں ہوا، باز آ جا۔ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، میرا یہ دروازہ نومید والا دروازہ نہیں ہے، جو آتا ہے اخلاص کے ساتھ دامن بھر کے لے جاتا ہے۔ صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 مرتبہ اگر توبہ توڑ چکا ہے، اب بھی یہی تمہارے لیے پیغام ہے، توبہ کر کے سچے دل سے آ جا، ہم نہیں ٹھکرائیں گے۔ اور یہ ہر وقت کے لیے، کس خاص مخصوص ٹائم کے لیے نہیں۔ یہ ماہ مبارک جو اس وقت چل رہا ہے، اس کی ہر رات مقدس ہے، ہر دن مقدس ہے۔ حدیث کی کسی کتاب کے اندر نہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے، لازمی ہے۔ آپ سارے رمضان میں شعبان میں روزہ رکھ لیں، اللہ کے ہاں اجر ہی اجر ہے، لیکن مخصوص کوئی چیز حضور کی طرف منسوب کر کے کریں گے تو یہ رسول اللہ پر تہمت بن جائے گی۔ ایک حدیث شاید اس سے پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں، اب سناتا ہوں، ہمارے محدثین سب نے کتابوں میں لکھا ہے
من کذب علیہ متعمدن، جس نے دانستہ مجھ پر کوئی جھوٹ بات میری طرف منسوب کی، یعنی یوں کہا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے اور حضور نے فرمایا نہیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ کہ من گھڑت بات، کسی کی سنی سنائی بات اس کو نبی کریم سے منسوب کرنا، یہ حضور پر تہمت ہے، اور نبی پر تہمت لگانے والا جو اس کی معافی کی کوئی شکل بھی نہیں۔ جتنے بھی محدثین نے کتابیں لکھی اس روایت کو ہر اس کا زاویہ اس کو اپنے حدیث کی کتابوں کے شروع میں بڑا پیش کیا، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ من گھڑت روایتیں کہاں کہاں ہیں، کون سی روایت من گھڑت ہے، کون سی من گھڑت ہے۔ ایک اچانک مجھے خیال آیا، یہ جو اذان سن کر جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو حکم کیا ہے مسلمان کہ تم بھی وہی کہو، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، مؤذن جو پڑھتا ہے تم بھی وہی بات کہو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، انگوٹھے چومے پھر آنکھوں لگائے صدقے یا رسول اللہ، اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی نیکی کا حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ محدثین نے لکھا یہ من گھڑت روایت ہے، من گھڑت، اس کا کوئی رخ کوئی زاویہ اس کا درست نہیں ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے نبی کے ساتھ صحیح طریقے سے قرب نہ حاصل کر سکے، ایسی باتیں سکھا دی گئیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ دیکھیے اذان کے شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، یہی تکبیر میں بھی ہے، سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں، نہ میرا کاروبار بڑا ہے، نہ میرا بنگلہ بڑا ہے، نہ میری گاڑیاں بڑی ہیں، نہ میرے دولت بڑی ہے، نہ میرا افسر بڑا ہے، نہ حکمران بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اندر باہر سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے رسول ہیں۔ ان سب کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مؤذن یا مکبر یہ پڑھ رہا ہے، سننے والا ان الفاظ کو لوٹائے جو اس کی زبان سے نکلتے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو جو بات صحیح ہے اس کو اپنانے کی خدا توفیق نصیب فرمائے، لیکن شیطان زندہ ہے، میری بات کو بھول نہ جانا، وہ ہر وقت میرے پیچھے بھی لگا رہتا ہے اور ہر مسلمان کے پیچھے، کہ یہ خدا اس کے رسول سے کٹا رہے، من گھڑت باتیں اس کے ذہن میں تازہ رہیں اور ان من گھڑت باتوں پر عمل کرتا رہے، اور اللہ کے نبی کی پاکیزہ تعلیمات جو ہے اس سے بالکل بے خبر رہے۔ ابلیس ہمہ وقت یہ کوشش کر رہا ہے، من گھڑت فضائل جو کسی بھی حدیث کی صحیح کتاب کے اندر موجود نہیں، ان فضائل کے اندر الجھا رہا ہوگا، اور صحیح بات جو رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے اس سے بالکل اس کو لا تعلق کر دے گا۔ وہ تو قسم کھا کر نکلا ہے، جنت سے نکالا گیا ہے، اور اتنا ظالم تھا، اتنا گستاخ اور بے ادب تھا یہ ابلیس کہ اللہ کے سامنے کہتا ہے بے عزت کا لا اغوینہم اجمعین، اللہ تیری بڑائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اتنا بے شرم تھا، جس میں ذرا بھی شرم و حیا ہوتی، کسی بڑے بزرگ کے سامنے بھی اس طرح کی بدتمیزی کا انداز اختیار نہیں کرتا، چل جائے کہ خالق کائنات کے سامنے۔ تو وہ زندہ ہے اور اللہ سے مہلت مانگ لی اس نے، قیامت تک کے لیے ابلیس نے مہلت مانگی ہے، اور وہ ہر وقت ہر مسلمان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اس کا خدا اور رسول کے ساتھ تعلق ٹوٹا رہے، دین کے نام پر من گھڑت باتیں اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ اسی میں لگا رہے، اسی میں الجھا رہے، خالص دین جو اس کی طرف نہ آئے۔ متصل رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کے لیے جو برکتیں رکھی ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اس سے بے خبر ہو۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ایک نفلی نیکی آپ کریں دوسرے مہینوں کی فرضوں کے برابر اجر ملے گا۔ ایک فرض حکم پورا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، دوسرے مہینے کا 70 فرائض کے برابر، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکات خدا بند قدس ایسی رکھی کہ خدا کے نبی کو یہ فرمانا پڑا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ، کوئی بھی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے ایک نیکی کے ساتھ، کان کمن ادی فریضۃ ما سواہ، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے کے اندر اس کو فریضہ ادا کیا۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کراتا ہے، یہ ساری خوبیاں رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور اس میں کسی نے بھی انکار نہیں کیا، کسی نے بھی اس پر اختلاف نہیں کیا۔ تو روزہ افطار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 3 خوبیاں عطا کرتے ہیں۔ ایک تو مغفرۃ للذنوب، اس کے گناہ کو خدا معاف کرائے گا، جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ ملے گا، اور جس روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اس کے روزے کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ ایسی مسلمات میں سے ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، کسی دور میں کسی نے شک نہیں کیا، کسی کتاب کے اندر اس کے برعکس کوئی بات نہیں فرمائی گئی۔ اور رمضان کا مہینہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر اللہ نے اپنی تقدیر کے قلم سے لکھ دیا کہ تم نے روزے رکھنے، لیکن صرف تم ہی نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھ گئے۔ تو یہ مہینہ آ رہا ہے میرے دوستو، اپنی توجہ اس پر رکھیں۔ اس مہینے میں جو کچھ بھی اللہ کی توفیق سے کوئی نیک عمل ہو سکتا ہے اس کو اختیار کریں، لیکن اگر خود کوئی مستند کتاب پاس نہیں تو کسی ایسے عالم سے ضرور پوچھ لیں کہ جو من گھڑت باتیں نہ بیان کرنے والا ہو، صحیح بات کرنے والا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک مسئلے کو میں نے زور دے کر بیان کیا، اسی محفل میں بیٹھا ہوا مسلمان بھائی، اس کے ذرہ برابر بھی اس کا اثر نہیں ہوا، پتہ نہیں خیالات کہاں ہوتے ہیں، دوبارہ دیکھا تو وہ اس کے برعکس کام کر رہا ہے۔ اور جب اسے پوچھا گیا تو بڑا حیران ہو کر کہتے ہیں کیا کہا، یہ مسئلہ بھی ہے؟ اور خدا کا بندہ، یہ مسئلہ تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرایا؟ جب انسان کچھ لینے کے لیے طلب کے جذبے سے بیٹھے تو خدا تعالیٰ ضرور دیتے، معروم نہیں رکھتے اس کو۔ دین کی برکات ہی ایسی ہیں، جب انسان کہیں جاتا ہے وقت گزاری کے لیے نہیں کہ جو 2 رکعت نماز ٹکانی ہے، وہاں کوئی دین کی بات ہو میں اس کو سنوں گا اور سمجھوں گا اور حتی الامکان اس کو عمل کرنے کی کوشش کروں گا، تو خدا بند قدوس اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو اس کے ارادے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے بڑا کریم اور رحیم کوئی نہیں ہے، رحمان رحیم وہی ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو آپ دل سے اللہ کا ساتھ ایک تعلق رکھیں، یا اللہ سچ کا ساتھ دینے کی توفیق دے، باطل سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، جیسے آپ خدا سے مانگیں ویسے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ جانتے ہیں آپ کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، صبح شام فتنے، دین کے نام پر فتنے، اللہ جانے کیا کیا فتنے۔ ایسے وقت میں میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدہ اور ایمان کو بچا کر خدا کے سامنے جانے کے لیے تیاری کرنا، اور اس کا طریقہ بھائی یہی ہے کہ خدا سے مانگتے رہیں۔ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے کہ اس بندے نے واقعتاً مجھ سے مانگا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیں،
اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. اس کی کرم نوازی کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں اس امت کے کفار میں سب سے بڑا بدبخت ابو جہل گزرا ہے، لیکن رب کی مہربانی دیکھیں کہ اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا سارے خاندان کو مجرموں کی فہرست میں نہیں رکھا. ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا صحابی تھا، اس کی بیوی صحابیہ تھی. آج یہ ایک پرچہ جو میرا ہی لکھا ہوا تھا کافی عرصہ پہلے کتابوں کے تشخیص کے بعد، کئی بیٹیاں، ابو جہل کے کئی بیٹیاں مسلمان. یہ تقسیم ہے میرے رب کی. یہ نہیں کہ باپ مجرم تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کے بے گناہ بے قصور اولاد کو بھی دے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایک بات پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں، اب بھی عرض کرتا ہوں، جہاں اپنے لیے دعا مانگیں دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں. تصور کی دنیا میں سمجھے کہ میں خدا کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ کھڑا ہوں اور مانگ رہا ہوں اس سے. اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، اپنے دوستوں یاروں کے لیے بھی دعا مانگیں. بخل نہ کریں، دروازہ کھلا ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ تو بار بار کہہ رہا آؤ. ایک حدیث میں ہے من تقرب فی بخصلۃ، ایک بندہ جو ہے ایک قدم چل کر خدا کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی رحمتیں لے گا. کہ اس نے جو بنایا ہے وہ جو رحمان رحیم ہونے والی جو صفت ہے ویسے نہیں ہے. وہ اپنی رحمتیں دینا چاہتا ہے انسانوں کو. کوئی لینے والا تو ہو، لیکن بالکل لاپرواہ ہو کر دل کو خالی رکھ کر خدا کی طرف متوجہ نہ کرے. خدا محتاج نہیں ہمارے پیچھے اپنی رحمتیں لے کر ہمارے پیچھے دوڑے، لیکن اس سے اس کی رحمت مانگیں گے تو خدا ضرور دے گا. یہ دعا ضرور مانگیں، یا اللہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق دے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یا اللہ تیرے نزدیک جو سچ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ خدا بندہ خیر مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو خیر نہ دے. اس نے اپنی یہ صفتیں جو ہیں رحمان رحیم ہونے والی، کریم ہونے والی، یہ جنگلی جانوروں کے لیے نہیں رکھی، اس دھرتی پر پیدا ہونے انسانوں کے لیے رکھی. یہ سارا جہان زمین و آسمان کا خدا نے اس انسان کے لیے بنایا. جنگلوں کے اندر جو جانور ہیں ان سے بھی انسان کام لیتا ہے. سمندر کے اندر ان گنت مخلوق ہے، وہ بھی اس انسان کی بھلائی کے لیے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ انسان کا گوشت کٹا ہے جانوروں کو کھلانے کے لیے؟ دنیا کسی قوم نے کسی ملک کے اندر ایسا ہوا؟ جہاں کہیں بھی آپ جائیں سب سے اعلیٰ برتر مخلوق یہ انسان ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی جانوروں کی پارٹی کے اندر کوئی نبی بنایا؟ نبی اللہ نے انسانوں میں بھیجے ہیں. وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے، میری رحمتیں لے کر جائے. اس کی رحمتوں کا کوئی حد و حساب نہیں، کوئی حد و حساب نہیں. اسی لیے ساری کائنات اپنی قدرت کے ساتھ اس نے کھڑی کی ہوئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے نیچے کیا ہے، یہ جس کو ہم اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں آسمان، اس سے اوپر کیا ہے. ہم تو صرف انسانوں کو یا چند جو مخلوق ہے ان کو جانتے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ 18,000 مخلوق ہے. عالمین جو ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو پالنے والا عالمین سب جہانوں کو، 18,000 جانور ہیں، 18,000 مخلوق ہے انسانوں کے علاوہ. یہ بھی ایک مخلوق ہے. تو سب کو پال بھی رہا ہے، سب کی مرادیں بھی پوری کر رہا ہے، سب کی مشکل کشائی بھی کر رہا. ایک بات تھوڑا سا ذہن اس طرح منتقل کریں. روس اور چائنا، یہ لوگ خدا کو مانتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کبھی؟ ان کے یہاں بچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟
نسلیں پھیلتی کہ نہیں، بلکہ چینیوں کی شاید زیادہ ہی پھیلتی ہیں۔ کون دے رہا ہے ان کو بچے؟ اللہ ہی دے رہا ہے۔ ان کا احساس ہو یا نہ ہو، خدا مومن کو بھی پال رہا ہے، کافر کو بھی پال رہا ہے، مومن کی ضرورتیں پوری کرے، کافر کی کر رہا ہے۔ تو یہ مقدس گھڑیاں جب نصیب ہوتی ہیں مجھے اور آپ کو، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح ہاتھ اٹھانے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے انسان کو؟ دل کو تھوڑا سا متوجہ کریں ذات باری کی طرف کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ہم تو قدم قدم پہ محتاج ہیں، ہم تو بھکاری ہیں، اور خدا کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہے، لیکن من گھڑت روایات کی بنا پر نہیں، خالص اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ یہ بھی دعا کریں، یا اللہ جو سچ ہے قرآن میں سے یا تیرے نبی کے فرمان سے، یا اللہ اس کے لیے ہمارے دل و دماغ کو کھول دے کہ صرف ہم سچ کے ماننے والے بنیں، جھوٹ پھیلانے والے دنیا بھر کی کوشش کر لیں، یا اللہ ہمارے دل میں کبھی بھی اس طرح میلان نہ پیدا ہو۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ یہ ماہ مبارک، اس کے اندر کوئی مخصوص رات نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے، نہ قرآن میں نہ کسی صحیح حدیث میں۔ روایتیں جتنی بھی ہیں سب کی سب موضوع اور من گھڑت ہیں۔ البتہ دن اور رات عبادت کے لیے خدا سے مانگ لی کے کھلے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے لگاتار، یوں گمان ہوتا تھا کہ آپ رسول اللہ نے کبھی افطار نہیں کرنی، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بالکل روزہ نہیں رکھتے تھے، یوں گمان ہوتا شاید رسول اللہ نے کبھی روزہ نہیں رکھنا۔ حضور کا یہ عمل میرے اور آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک مستقل سبق ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس کے اندر نیکیاں اکٹھی کرنے کی، لیکن اس کو فرض واجب نہ سمجھیں۔ جب تک رسول اللہ نے کوئی بات واجب نہیں فرمائے، ہم اپنی طرف سے اس کو واجب نہیں کہہ سکتے۔ ہاں رمضان کے مہینے فرض ہیں، وہ قرآن میں ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس کے لیے انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی اگلے جمعے میں گفتگو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔